دوستان محترم، اولاد کے حقوق اور ان کی تربیت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد، اس رسالے میں امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے اولاد کے تقریباً 80 حقوق ذکر فرمائے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ نہایت مختصر لفظوں میں ایک جامع پیغام ہے ہمارے لیے، اسی کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ولد کا حق بھی والد پر عظیم رکھا ہے، یعنی اولاد کا حق باپ پر بھی بہت زیادہ ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں ولد مطلق اسلام، پھر خصوص جوار، پھر خصوص قرابت، پھر خصوص عیال، ان سب حقوق کا جامع ہو کر سب سے زیادہ خصوصیت خاصہ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، پہلا تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، دوسرا حق یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پڑوس میں ساتھ میں رہتا ہے، تیسرا حق یہ ہے کہ خون بھی ہے شامل، وہ قرابت بھی ہے، رشتہ داری بھی ہیں، اور پھر آگے اولاد بھی ہیں۔ تو ان سارے حقوق کا مجموعہ اولاد کی جانب سے باپ کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اور اعلیٰ حضرت اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ فقیر کی یہ چند حرفی تحریر، یعنی میں نے جو چند حرف لکھ دیے ہیں اس بارے میں، ایسی نافع و جامع و قانع ہو کہ اس کی نظیر کتب متطولہ میں نہ ملے۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چھوٹی سی کتاب لکھی ہیں، مگر اس میں وہ باتیں جمع کر دی ہیں جو آپ کو بڑی کتابوں میں بھی نہیں مل سکے گی۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ اتنی آسانی سے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب میں ترتیب سے نمبر وار جو حقوق اولاد کے ماں باپ پر ہیں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ اس نیت سے سنیے کہ ہم کہاں کمی کر جاتے ہیں، کہاں ہم سے چوک ہو جاتی ہیں، اور اگر ہم اس پر کمپلیٹ ادا کرتے ہیں تو مزید اس میں شوق ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا حق وجود اولاد سے بھی پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنا نکاح کسی رذیل قوم سے نہ کرے، نیچ ذات سے نہ کرے، کہ بری رگ ضرور رنگ لاتی ہے۔ اور یہ اولاد کا حق اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے باپ پر ہے کہ وہ نکاح کے لیے ایسی عورت کو منتخب کریں جو کل جا کر کے بچوں کے لیے اچھی ماں بن سکے، جس کا کردار، کیریکٹر، چال چلن، انداز، اطوار، اخلاق و عادات اس کے شریعت کے مطابق ہوں، تاکہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں۔ تو اولاد کا پہلا حق اس حوالے سے ہے کہ دیندار خاتون سے نکاح کیا جائے۔ اور چونکہ آج کل شادیوں کا سیزن بھی ہے، اور لوگ یا تو خوبصورتی دیکھ کر یا اعلیٰ خاندان دیکھ کر کے یا مال دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ سرکار نے فرمایا اے میری امت، جب تم شادی کے لیے
اپنی ہونے والی بیوی کو جب رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلو تو آپ نے جو چیز دیکھ کر رشتہ طے کرنا ہے وہ سرکار نے حکم دیا، وہ دین اور دینداری دیکھ کر رشتہ طے کرنا ہے۔ اب آج لوگوں کی توجہ اس چیز کی طرف ہے ہی نہیں، دینداری تو کجا لوگ دین بھی نہیں دیکھتے، عقیدہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ سنی ہے یا نہیں ہے، تو پھر دینداری کہاں آئے گی جب دین ہی نہیں ہوگا تو؟ اور پھر آگے جو نسل جنم لے گی اس کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ کسی رذیل قوم سے نکاح نہ کریں کہ بری رگ ضرور رنگ لاتی ہیں۔ دوسرا حق، دیندار لوگوں میں شادی کریں کہ بچے پر نانا اور ماموں کی عادات اور افعال کا اثر پڑتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے پیچھے حدیثیں ہیں کہ آپ دیندار گھرانے میں نکاح کریں، چونکہ آگے جا کر جو اولاد پیدا ہوگی وہ کسی کا بھانجا تو کسی کا نواسا ہوگی، اور پھر اس اولاد پر اس کے نانا اور اس کے ماموں کی عادات اور اطوار کا اثر پڑے گا۔ تو اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے دیندار لوگوں میں شادی کریں۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ زنگیوں حبشیوں میں قرابت نہ کریں۔ زنگیوں اور حبشیوں کا مطلب ہے کالے رنگ والے شیدی لوگوں، جو عرب کے لوگوں کی یہ بات سرکار اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمائی ہے، کیونکہ ماں کا سیاہ رنگ بچہ کو بدنما نہ کر دے۔ ایک حق اعلیٰ حضرت نے یہ بھی ذکر کیا ہے۔ چوتھا حق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب نکاح کے بعد بندہ اپنی زوجہ سے قریب جائیں تو ابتدا بسم اللہ سے کریں، ورنہ بچہ میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ جو دعا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا آدمی اپنی زوجہ سے قریب ہونے سے پہلے ضرور پڑھ لے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھ کر کے اپنی بیوی سے قربت کرے گا تو اس صحبت سے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا شیطان اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ تو ایک حق یہ بھی ہے۔ پانچواں حق یہ بھی ذکر فرمایا کہ اس وقت شرمگاہ زن پر نظر نہ کرے کہ بچہ کے اندھے ہونے کا اندیشہ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے چھٹا حق یہ ذکر فرمایا کہ زیادہ باتیں نہ کریں، جب عورت سے قربت کریں تو زیادہ باتیں نہ کریں کہ اولاد کے گونگے یا توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ ساتواں حق، مرد و زن کپڑا اوڑھ لیں، جانوروں کی طرح برہنہ نہ ہوں تاکہ بچہ بے حیائی کے اثر سے محفوظ رہے۔ آٹھواں حق کہ جب بچہ پیدا ہو تو فوراً سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر کہیں۔ اگر یوں اذان اور تکبیر کہی جاتی ہیں تو بچہ شیطانی وسوسوں سے اور مرگی کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نواں حق یہ ہے کہ چھہارا وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالیں، کیونکہ حلاوت یعنی مٹھائی حسن اخلاق کی فعال ہے۔ یعنی پہلی چیز جو آپ بچے کو غذا دنیاوی دیں تو شہد ہے یا کوئی چیز جو چٹاتے ہیں اس کو، تو وہ کسی پرہیزگار شخص کے ذریعہ کوئی میٹھی چیز اس کو گٹی دلوائیں تاکہ اس پرہیزگار کی پرہیزگاری کا بھی اثر ہو
اور میٹھی چیز حسن اخلاق کا نیک فعل ہے، یعنی میٹھی چیز دیں گے تو پتہ چلے گا کہ اب امید رکھیں گے کہ اس کے اخلاق بھی میٹھے ہوں گے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے۔ اسی طریقے سے 10واں حق یہ ہے کہ 7ویں دن اور نہ ہو سکے تو 14ویں دن ورنہ 21ویں دن عقیقہ کریں۔ دختر یعنی بیٹی کے لیے 1 اور لڑکے کے لیے 2، کہ اس میں بچے کا گویا رہن یعنی بچے کو گروی رکھا ہوا ہے، عقیقہ دیں گے تو آپ گروی سے بچے کو چھڑا لیں گے، اس قدر زیادہ اس میں اجر و ثواب ہے، اور یہ سنت مستحبہ ہے، اس میں کریں تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں 11واں حق یہ ہے کہ جو جانور عقیقے میں ذبح کرے 1 ران دائی کو دے، جو دائیاں پہلے ہوتی تھی، اگر آج بھی ہیں تو وہ یہ حق ہے ان کا کہ 1 ران جانور کی دائی کو دے کہ بچے کی طرف سے شکرانہ ہوگا۔ 12واں حق یہ ہے کہ سر کے بال اتروائے بچے کے، اور 13واں حق یہ ہے کہ بالوں کے برابر چاندی تول کر خیرات کرے۔ 14واں حق یہ ہے کہ سر پر زعفران لگائے بال مونڈنے کے بعد۔ 15واں حق یہ ہے کہ نام رکھے، یعنی نام رکھنا اولاد کا یہ بھی باپ پر حق ہے، نام رکھے، یہاں تک کہ کچے بچے کا بھی جو کم دنوں کا گر جائے اس کا بھی نام رکھے۔ جو بچہ کمپلیٹ نہیں ہوا اور وقت آنے سے پہلے ساقط ہو گیا، گر گیا، انتقال کر کے پیدا ہوا، تو اس کا بھی نام رکھیں، ورنہ یہ بچہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کا نام رکھا جائے۔ 16واں حق یہ ہے کہ برا نام نہ رکھیں، کہ برا نام بدفعلی ہے۔ بدفعلی یعنی جیسے کہ بھائی کوئی برا نام رکھے گا تو پھر اس سے لوگ سمجھیں گے کہ جیسے کسی کا نام کالو رکھ دیا تو لوگ کہیں گے اب اس کا نصیب ہی کالا ہے، تو لوگ اس طرح سے بدفعلی کی طرف نہ جائیں، ورنہ اسلام میں بدفعلی ہے نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو برا نام نہ رکھے کہ بدفعلی کی طرف لے جائے گا۔ 17واں حق یہ ہے کہ عبداللہ، عبد الرحمن، احمد، حامد وغیرہ عبادت اور حمد کے نام یا انبیاء، اولیاء اور بزرگوں میں سے جو نیک لوگ گزرے ہوں ان کے ناموں پر نام رکھیں تاکہ برکتیں حاصل ہوں۔ خاص طور پر نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مبارک نام کی بے پایا برکت بچے کی دنیا اور آخرت میں کام آتی ہے۔ اس لیے 3 بچے جس کے ہو اسے اپنے ایک بیٹے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ضرور رکھنا چاہیے۔ اب 18واں حق کہ جب محمد نام رکھے تو اس کی تعظیم و تکریم کریں۔ 19واں حق کہ محمد نام والا بندہ جب مجلس میں آئے تو اس کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ 20واں حق یہ ہے کہ مارنے اور برا کہنے میں احتیاط کریں، جس کا نام حضور کے نام پر رکھ دیا ہے تو پھر مارنے میں یا اس کو برا بھلا کہنے میں احتیاط کریں۔ 21واں حق یہ ہے اولاد کا کہ جو مانگے بر وجہ مناسب، یعنی جو مناسب ہو وہ اس کو دے، یہ اولاد کا حق ہے۔ 22واں حق کہ پیار میں چھوٹے لقب بے قدر نام نہ رکھیں کہ پڑا ہوا نام مشکل سے چھوٹتا ہے۔ پیار میں لوگ عجیب عجیب نام رکھ دیتے ہیں تو سرکار اعلیٰ حضرت سے منع فرمایا۔ 23واں حق، اور یہ بھی خاص ہے، ایسے ساری باتیں خاص ہیں۔ 23واں حق کہ ماں
خواہ نیک دایا نمازی صالحہ شریف القوم سے 2 سال تک دودھ پلوائے، ماں دودھ پلائے یا پھر کون دودھ پلائے؟ نمازی عورت ہو، صالحہ ہو، شریف القوم ہو، اس عورت سے 2 سال تک دودھ پلوائے۔ آگے 24واں حق، اگر ایسا نہیں کیا کہ ماں نیک نہیں تھی یا پھر جس سے دودھ پلوایا وہ صالحہ پرہیزگار نمازی نہیں تھی تو کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں اس کو آج سائنس بھی مان رہی ہے ساری چیزوں کو، لیکن ہم سائنس کے بندے نہیں ہیں، ہم نے حضور کا دین پڑھا ہے، سائنس کو حضور کا دین سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں سمجھ میں آتا تو اسے کل سمجھ میں آئے گا، مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آئے تو بھی ٹھیک، سمجھ نہ آئے تو بھی ٹھیک، حق وہی ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے اور اسی کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ اب ماں خواہ نیک دایا نمازی صالحہ شریف القوم سے 2 سال تک دودھ پلوائے، اور 24واں حق یہ کہ رذیل یا بد افعال عورت یعنی برے کام کرنے والی عورت کے دودھ سے بچاؤ، کیونکہ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے۔ یہ چیز 25واں حق، بچے کا نفقہ یعنی بچے کا کھانا پانی کپڑے وغیرہ اخراجات اس کی حاجت کے سب سامان مہیا کرنا خود باپ پر واجب ہیں، جن میں حفاظت بھی داخل ہے یعنی اس کی حفاظت بھی کریں۔ 26واں حق، اپنی حوائج یعنی ضرورتیں و ادائے واجبات شریعت سے جو کچھ بچے اس میں عزیزوں قریبوں محتاجوں غریبوں میں سب سے پہلے حق عیال اور اطفال کا ہے، جو ان سے بچے وہ اوروں کو پہنچے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے جو کچھ پیسہ خرچ کیا اور شریعت کی طرف سے زکوٰۃ صدقہ عشر جو کچھ واجب تھا وہ بھی ادا کیا، اور وہ شریعت کے مطابق جو کچھ ادا کرنا تھا وہ ادا کر دیا، اس کے بعد اب آپ کہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا حق بیوی بچوں کا ہے، یہ اس کا مطلب ہے، تو ان کے اوپر خرچ کریں، بلکہ حدیث پاک میں بیوی بچوں پر خرچ کرنے کو افضل صدقہ قرار دیا گیا، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ 27واں حق، بچے کو پاک کمائی سے پاک روزی سے کھلائیں تاکہ ناپاکیوں کے ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں پیدا کرتا ہے۔ 28واں حق، اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ کرے یعنی اولاد کو چھوڑ کر اکیلا نہ کھائے، بلکہ اپنی خواہش کو ان کی خواہش کے تابع رکھے کہ جس اچھی چیز کو ان کا جی چاہیں انہیں دے کر کے ان کے طفیل میں آپ بھی کھائیں، زیادہ نہ ہو تو انہی کو کھلا دیں، یعنی بچے کو کھلائیں اور بچے کا طفیل بن کے خود کھائیں، اس کے صدقے میں گویا کھا رہا ہے، اور اگر اتنا نہ ہو کہ بانٹ سکے تو پھر اسی کو کھلا دیں، یہ اولاد کا حق ہے۔ 29واں حق یہ ہے، خدا کی ان امانتوں کے ساتھ، یہ اولاد خدا کی امانتیں، خدا کی ان امانتوں کے ساتھ مہر و لطف یعنی شفقت و محبت کا برتاؤ رکھیں، انہیں پیار کریں، بدن سے لپٹائیں، کندھے پر چڑھائیں، یہ اولاد کا حق ہے۔ 30واں حق، ان کے ہنسنے کھیلنے بہلنے کی باتیں کریں، ان کی دل جوئی دلداری رعایت و محافظت ہر وقت حتیٰ کہ نماز اور خطبہ میں بھی ملحوظ رکھے، یہ یعنی بچوں کے حقوق کی رعایت، کہ نماز کا معاملہ ہو تو بھی انہیں نماز میں جب ان کی عمر ہو تو مسجد لائے، اور نماز میں بھی ان کو اپنے قریب بٹھائیں یا پچھلی صفوں میں کھڑا رکھیں، اور خطبے کے وقت بھی ان کا لحاظ رکھیں۔ 31واں حق یہ ہے کہ نیا میوہ نیا پھل پہلے انہی کو دے کہ وہ بھی تازے پھل ہیں، نئے کو نیا مناسب ہے،
میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیا میوہ، نیا پھل، موسم کے نئے پھل، نیا میوہ پہلے انہی کو دیں، اولاد کو دیں، کیونکہ وہ بھی تازے پھل ہیں، اولاد بھی تازے پھل ہیں، اور فرماتے ہیں نئے کو نیا مناسب ہے۔ اور 33ویں نمبر پر، 32واں میں بعد میں ذکر کروں گا، 33 نمبر پر اعلیٰ فرماتے ہیں بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ نہ کرے، اولاد کو بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ نہ کرے، بلکہ بچے سے بھی وعدہ وہی جائز ہیں جس کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ تو لوگ اس طرح کے وعدے کر دیتے ہیں اولاد سے، تو یہ اولاد کے حقوق ہیں، اور ابھی میں نے 32 صرف گنوائے ہیں، اس کے علاوہ تقریباً 80 حقوق اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمائے ہیں۔ تو ساتھیوں ان کو بار بار سنو، اور اپنی بیویوں کو سنواؤ، اپنے بچوں کو بھی سناؤ، تاکہ یہ اس طریقے سے آگے چل کر کے ایک شروعات اچھے طریقے پر اسلامی رنگ میں ہوگی، تو انشاءاللہ ان پر خیر کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی اولاد کی دینی تربیت کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔